بات درج کی تھی، باقی رہ گیا تھا اسی کو جو ہے آگے بڑھاتا ہوں اور پورا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وہاں جو ہے میں نے بتایا تھا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4000 نصیحتوں میں سے نصیحتیں چن کر کی تھی، اور نصیحت ایسی بات ہوتی ہے جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرمائیے، اس لیے کہ نصیحت جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ کرام نے نصیحت کے بعد مدد کی، آپ نے سب کو نصیحت فرمایا۔ ایک شخص نے نصیحت کے لیے آپ کو فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ مختصر کیجیے، آپ مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، لا تغضب، غصہ مت ہونا، غصہ میں مت آنا، کیونکہ سارا فتنہ جو ہوتا ہے، تمام فتنے جو ہوتے ہیں وہ غصہ سے شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد بڑھتے چلے جاتا ہے، اور جو خرابیاں آنی ہیں اور جو کچھ بربادی آنی ہے سب غصہ سے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، میں نے بتایا تھا حضرت سید العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں، اور لقمان علیہ السلام نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے نصیحتیں کی ہیں، مستقل ایک سورت اس نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شامل فرمایا۔ یہ نصیحت اتنی اچھی چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ خود جو اس کا ذکر فرماتا ہے۔ کئی نصیحتیں ہیں، آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں سورۃ لقمان میں۔ اب جو ہے یہ اور چند نصیحتیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، ان میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ خاص نصیحتیں کی، یعنی چن کر کہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو داخل کرنے کا۔ انہوں نے نصیحت کی، پہلی نصیحت کہ احفظ عینیک فی بیوت الناس، کہ تم لوگوں کے گھروں میں جاؤ، کسی گھر میں جاؤ تو اپنے آنکھوں کو سنبھال کر رکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو، لوگوں کے گھروں میں جانے سے آنکھوں کی حفاظت کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھروں میں مستورات بھی ہوتی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں بد نظری کرنا، اصل جو ہے یہ نصیحت بد نظری سے بچانا ہے، آدمی بد نظری نہ کرے، آدمی جو ہے بری نظر نہ ڈالے، خاص کر دوسروں کے گھروں میں جا کر جو ہے بد نظری کرنا یہ بہت ہی گندی چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے کہ دوسروں کے گھروں کے مستورات پر نظر ڈالنا اور ان کو جو ہے غلط نگاہ سے دیکھنا، یہ انتہائی ذلیل کام ہے۔ اس نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا، آپ کی عزت کی، آپ نے تقریب کی، اور آپ جا کر جو ہے وہاں پر نصیحت کر رہے ہیں، تو اس سے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یہ بات یاد رکھنا۔ اور دوسری چیز ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کسی گھر میں جائے تو یہاں وہاں سب نہ دیکھیں، کسی گھر میں جائے وہاں کیا رکھا ہے، یہاں کیا رکھا ہے، فلاں جگہ کیا رکھا ہے، اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں، یہ سب نہ دیکھیں، خاموشی سے جو اپنی جگہ بیٹھے نظروں کو سنبھالیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، پھر خرابیاں آتی ہیں دل کے اندر میں اور بیماریاں آتی ہیں، نظروں کو یہاں وہاں دیکھنے سے جو ہے کسی گھروں میں اور خرابیاں دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ان چیزوں سے حفاظت کے لیے انہوں نے پہلی نصیحت کی تھی کہ احفظ عینیک فی بیوت الناس، یہ بیوت الناس جو ہے لوگوں کے گھروں میں یہ کوئی قید اعتراضی نہیں ہے کہ صرف گھروں میں نظروں کی حفاظت کرے، بلکہ ہر جگہ نظر کی حفاظت ہو، گھروں میں تو زیادہ، دوسروں کے گھروں میں اور زیادہ حفاظت ہو، لیکن عام طور پر نظروں کی حفاظت کی جائے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا حکم ہے، یہاں تک کہ سورہ نور کے اندر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ فرما دیجیے مسلمانوں سے، مسلمان مردوں سے کہ وہ لوگ اپنی نظروں کو پست رکھیں، نگاہوں کو پست رکھیں، نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں ترتیب ہے، یعنی اگر نگاہوں کو پست رکھے گا تو شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، اور اگر نگاہ کو پست نہیں رکھے گا شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ یہ نظر جو آدمی کو بدفعلی تک لے جائے گا، شیطان جو ہے بہکا دیتا ہے، شیطان کو بہکانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا۔ یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک کمرے میں حضرت جنید بغدادی ہو اور حضرت رابعہ مسیحیہ ہو،
بہت بڑے درجے کے بزرگ اور ولی ہیں، انتہائی بڑے درجے کے، اگر وہ دونوں بھی ایک کمرے میں جمع ہو جائے شیطان کہتا ہے کہ میں ضرور ان کا منہ کالا کر کے چھوڑوں گا۔ تو ہم اپنے آپ کو پاک صاف نہ سمجھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ میں کوئی نبی ہیں، نبی بہت بڑے نبی، وہ کہتے ہیں کہ وَأُبَرِّئُ نَفْسِي، نفس کو بہت زیادہ برائی کی طرف رجوع کرنے والے۔ ہماری اولاد میں کیا حیثیت؟ ہمارے اولاد کو کوئی حیثیت ہی نہیں، اس لیے جو ہے نظروں کو حفاظ کریں، اسلامی تعلیم ہے نظروں کو حفاظ کرنا۔ مسلمان جو ہے نظروں کو بہکنے نہیں دیتا، اور آدمی اگر بد نظری کرتا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے، اس سے نور ایمان سڑ ہو جاتا ہے، اس ایمان کا نور جو ہے ختم ہو جاتا ہے، ایمان کا نور وہ چلا جاتا ہے۔ ایمان کے اندر ایک نور ہوتا ہے، روشنی، جس سے جو ہے وہ صحیح اور حق بات سے سجائی دیتی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے اس کے روشنی میں صحیح اور حق بات کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نور غائب ہو گیا تو ساری باتیں ختم ہو جائیں، پھر وہ حق بات کو بھی نہیں دیکھ سکے گا اور کوئی حق بات کو سجائی نہیں دے گا، سب غلط باتیں سوچے گا۔ بد نظری کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی ایک مرتبہ بد نظری کرتا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس بد نظری کے نتیجے میں قلب کے اوپر جو سیاہ دھبا پڑی ہے، قلب جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ کرنے سے ایک دھبا پڑتا ہے، تو وہ سیاہی کا جو دھبا ہے وہ نہیں نکلتا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ اور بار بار جو ہے نظروں پہ حفاظت کرنی ہوگی، بار بار نظروں پہ حفاظت کرنے کے بعد ایک مدت کے بعد وہ سیاہ دھبا نکلتا ہے۔ وہ جو ہے قلب کا سیاہ ہونا یہ بدبختی کی علامت ہے، آدمی کی بدبختی کی علامت ہے کہ اس کا قلب سیاہ ہو جائے اور اس کا قلب کالا ہو جائے۔ اس کے لیے جو ہے اپنے نظروں کی بہت حفاظت کریں، اپنے نظروں کو بس رکھیں، نیچے رکھیں، کیونکہ نظر نیچے رکھنے سے سامنے والے پر نظر نہیں پڑے گی، اور نظر نہیں پڑے گی تو دل میں جو ہے فکر نہیں اٹھے گی۔ اس کے لیے جو ہے یہ پہلی تعلیم ہے جو لقمان علیہ السلام کا سنت، اور یہ اسلامی تعلیم ہے۔ اور عورتوں کو کہا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ تم بھی اپنے نظروں کو بس رکھو اور اپنے شرمگاہوں کے حفاظت کرو۔ یہ دنیا کے اندر جو فتنے عام ہوتے ہیں وہ یہ بد نظری ہوتا ہے۔ انسان جو باہی گناہ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے جاہی گناہ، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑے جگہ کی طرف حرص اور دنیا کے محبت، یہ سب جو ہے جاہی گناہ۔ اور ایک ہے باہی گناہ، شہوت کے گناہ۔ شہوت کے گناہوں میں بد نظری یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ زنا تو عقیق ہوتا ہے، زنا تو عقیق ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے بد نظری، یہ جو مقدمہ ہے، آدمی کو زنا تک لے جانے کے لیے مقدمہ ہے۔ ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے بد نظری کے ہزاروں موقع ہیں، لڑکیاں گزرتی ہیں، نامعلوم عورتیں آتی جاتی ہیں، سب ہمارے سامنے ہیں۔ آج کا جو ماحول ہے اس کے اندر آدمی کو نظر بچانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمہیں نظر کو بچانا ہے، کیونکہ دیکھنا اختیاری ہے، دیکھنا جو ہے اختیاری ہے، ہمارا اختیار ہے، اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے، تو نہیں دیکھنا بھی اختیار ہے، نہیں دیکھنا بھی اختیار ہے۔ آدمی اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کا، کھڑے ہونے کا تصور کرے، ہمیں ایک دن جو اللہ کے سامنے جانا ہے، مرنا ہے، موت کا خیال کرے۔ سب سے بہترین علاج یہ ہے موت کا خیال، موت کا دھیان کرے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کو سوچیے، قبر کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کیا حالات سامنے آئیں گے، اس سے جو ہے ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اذکروا ذکر حاضر اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز جو موت ہے اس کو کثرت سے یاد کرو، اس کو کثرت سے یاد کرو، اکثر کثرت سے یاد کرو۔ تو یہ بد نظری بہت بری چیز ہے، اور انسان کے قلب کو تباہ کر دیتی ہے، قلب کو تباہ کر دیتی ہے، نور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے، اپنے آپ کو بد نظری سے بچائے۔ ایک مرتبہ نظر اچانک پڑ جائے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر نظر کرنا، جان بوجھ کر نظر کرنا پھر یہ جو ہے گناہ ہے، کہ واقعہ ہو۔ تو یہ ایک چیز کی نصیحت کی انہوں نے۔
دوسری نصیحت انہوں نے یہ کی کہ احفظ لسانک فی مجالس الناس، کہ لوگوں کے مجلسوں میں بیٹھو، لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھو، بات چیت کرو، اور کوئی مجلس ہو تو اس کے اندر زبان کی حفاظت کرو۔ زبان سے میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ زبان سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان 20 کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، 20 کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے زبان سے۔ اور عربی میں اسی لیے کہتے ہیں کہ جرمہ صغیر جرمہ کبیر، زبان اس کا جسم تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی برائیاں بہت بڑی بڑی۔ انسان اس سے غیبت کرتا ہے، انسان اس سے جو بہتان لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، انسان اس سے گالی دیتا ہے اور کئی گناہوں کو اس سے کرتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے پہلی نماز کر چکا ہوں، جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء مل کر زبان سے درخواست کرتے ہیں اے زبان تم سیدھے طریقے سے رہنا، اگر تم سیدھے رہو گے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور وہ ایک وجہ سے ایک وجہ، اگر تم جو ٹیڑھے ہو جاؤ گے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تمام اعضاء اس کے تابع ہو جاتے ہیں، آدمی زبان سے الٹی سیدھے باتیں کہتا ہے، ہاتھ کو استعمال کرتا ہے، پیر کو استعمال کرتا ہے اور دوسرے سارے چیزوں کا استعمال کرتا ہے، غلط کاموں کے لیے۔ زبان کی حفاظت بہت اہم چیز ہے اور آج کے معاشرے کے اندر یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ انسان جو ہے زبان سے جو چاہے بول دیتا ہے، کس طرح چاہے بول دیتا ہے، اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کلمہ کیا۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی زبان سے کلمہ نکالتا ہے، اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کلمہ نکالے، لیکن اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں لے جاتا ہے، وہ کلمہ اس کو جہنم کی گہرائی میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک آدمی ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے، اس کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا لیکن وہ کلمہ اس کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ زبان کی حفاظت، اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی 2 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لے تو کیا اس کے لیے جنت کا ضامن ہے، ایک شرمگاہ کی حفاظت اور ایک زبان کی حفاظت۔ زبان کو محفوظ رکھیں۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو میں جو کہنا چاہتا ہوں کیا یہ بات اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، یہ سوچ کر پھر کلمہ نکالو۔ کہتے ہیں نا اردو میں پہلے تولو پھر بولو، پہلے جو ہے تولو کہ میں جو کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، اس کا مقصد اچھا ہے یا برا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، یہ سوچ کر زبان سے کلمہ نکالو۔ بہت بڑے بڑے گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے نصیحت کی احفظ لسانک فی مجالس الناس، لوگوں کی مجلسوں میں زبان کی حفاظت کرو۔ اگر آدمی یہ دونوں کام کر لیں، آپ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت، اس زمانے کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کو بہت بڑا بن جاتا ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، 2 چیزوں کی جو حفاظت کرتا ہے۔ باتیں بہت زیادہ کرنا یہ بھی نیک ناپسندیدہ ہے، اللہ یہ بھی کوئی فائدہ کی بات ہے، بے فائدہ کی بات کو کثرت سے بات کرنا یہ ناپسندیدہ ہے اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا کہ بلا بے فائدہ بلا وجہ کے جو ہے آدمی جو ہے بکواس کرتا ہے۔ بعض آدمیوں کا عادت ہوتی ہے بکواس کرنے کی، بہت بولتے ہیں، مسلسل بولتے ہیں، ان کے بولنے میں اینڈ نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتا ہے، بولتے ہی رہتے ہیں، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اتنا بولو جتنا بولنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہے زبان سے گناہ ہوں گے، زبان سے جو ہے آدمی بولتے رہے گا اور بکواس کرے گا تو گناہ ضرور داخل ہو جائے گا، گناہ ضرور داخل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو ہے مجلس کے اندر میں آدمی بیٹھ کر باتیں کرتا ہے تو غیبت کا گناہ، سب سے پہلا گناہ کا آدمی کرتا ہے وہ غیبت آ ہی جاتی ہے اس کے اندر، اور اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں غیبت کر رہا ہوں۔ پھر جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم غیبت کر رہے ہو تو وہ تعویل کرتا ہے، اس کا تعویل باطل، میں تو حق بات کہہ رہا ہوں، سچ بات کہہ رہا ہوں۔ سچ بات کہنا ہی تو غیبت ہے، سچ بات کہنا ہی غیبت ہے، اور جھوٹ بات کہنا تو بہتان ہے، جھوٹ بات کہنا بہتان ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وائل عربی میں کہتا ہے بربادی کو، اور اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں جہنم کے اندر ایک جگہ ہے جس جگہ سے جہنم روزانہ 70 مرتبہ خود پناہ مانگتی ہے۔ تو کہتا ہے وائل اور اس شخص کے لیے دونوں مطلب دے سکتے ہیں، یعنی جہنم میں وہ اس جگہ میں جائے گا اور اس کے لیے بربادی بھی ہے، ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالتا ہو،
جو پیٹھ پیچھے عیب نکالتا ہو اور رو در رو تانا دیتا ہو، آمنے سامنے جب ہو تو تانا دیتا ہو. تو یہ زبان کے بڑے بڑے گناہ دو لائے گئے ہیں کہ غیبت کرنا اور تانا دینا. تو کتنی بڑی بربادی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے وبال ہے. تو آدمی سوچے کہ میں اپنی زندگی میں مرنے کے بعد کے لیے کیا کروں. اصل زندگی تو موت کے بعد کی ہے. یہ تو چند دن کی زندگی ہے. یہاں جو ہے آپ کچھ بھی کر لیں گے، سب ختم ہونا ہے، کچھ بچے گا نہیں. اللہ کی ذات بچے گی. اللہ رب العزت خود تنہا اللہ کی ذات جو باقی رہنے والی ہے، اور سب ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی ختم ہونا ہے، ہم نے بھی ختم ہونا ہے، اور ہمیں بھی جو ہے قبر میں جانا ہے. وہ زندگی اصل زندگی ہے، اس کی ابتدا قبر سے ہوتی ہے، یا تو جنت میں یا جہنم میں. ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور اس کو ہم بنا رہے ہیں بگاڑ رہے ہیں. ہم اس کو بنا رہے ہیں بگاڑ رہے ہیں. تو زبان کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے. انسان زبان سے جو ہے بہت کچھ کرتا ہو کسی بات ہے. تو یہ جو ہے دوسری تعلیم ہے. انہوں نے جو نصیحت کی وہ دوسری نصیحت ہے. تیسری نصیحت انہوں نے کی احفظ معدتک ان علامات. جب دسترخوان میں بیٹھو کھانے کے لیے اپنے معدے کی حفاظت کرنا، اپنے معدے کی حفاظت کرنا. اس طرح نہ ہو کہ تم جو ٹھوستے چلے جاؤ اور اس سے تمہارا معدہ خراب ہو جائے، بیمار ہو جاؤ گے. کیونکہ اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ساری بیماریاں جو شروع ہوتی ہیں پیٹ سے، کھانے میں بد احتیاطی سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. حکما پہلے زمانے میں حکما کہتا ہے کہ پیٹ کو خیال رکھو، کھانے میں خیال رکھو. اگر پیٹ خراب ہو گیا تو ساری بیماریاں آئیں گی، اس سے جو ہے ساری بیماریاں آئیں گی. تو آدمی کو جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. حدیث میں ہے کہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان بہت غافل ہے، جس سے انسان غافل ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا اکثر لوگ. ایک تو صحت اور ایک فراغت. ایک صحت ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے. اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں جو ہے بیمار نہیں بنایا. ہم چل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں صحت اور تندرستی دی ہے اور ہمیں جو ہے بیماری سے دور رکھا ہے. تو یہ صحت جو ہے یہ برباد ہوتا ہے معدے سے. آدمی اگر ضرورت سے زیادہ کھائے گا اور کھانے کے بہت زیادہ اس کو حرص ہو، کھانے کے بہت زیادہ اس کو حرص ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو کھانے میں کچھ نہیں دیکھتے اور خود ٹھوستے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پیٹ اپنا ہے، پیٹ کیا ہے اپنا ہے، اور کھانا دوسرے کا ہے. تو پیٹ کا خیال رکھنا چاہیے. صحابہ کرام کے دور میں ایک طبیب آیا تھا مدینہ منورہ، ڈاکٹر جو علاج کرتا تھا بیماریوں کا. وہ کئی سال تک رہا لیکن کوئی ایک بھی مریض نہیں آیا، ایک بھی مریض نہیں آیا. اس نے معلوم کیا کہ کیا یہ لوگ کی بات نہیں ہوتی. بتایا گیا کہ ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو. یہ لوگ جو ہے جب بھوک لگتی ہے اس کو کھانا کھاتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے اس کو کھانا کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد ایک حصہ پیٹ کا خالی رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ کا تعلیم ہے کہ کھانے سے 3 حصہ کرو، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ خالی کا. تو اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اس لیے بیماری نہیں ہوتی. احفظ معدتک عند مجالس، احفظ معدتک علی مائدتک. جب دسترخوان پر بیٹھو تو معدے کا حفاظت کرو. اور چوتھی نصیحت انہوں نے یہ کی کہ احفظ قلبک فی الصلاۃ. نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو، اپنے قلب کی حفاظت کرو. قلب کو اللہ کی طرف دیتے ہیں، یہاں وہاں خیالات رکھو. وساوس آئے کہ ان کو آنے دو، بالقصد مت لاؤ. نماز میں وساوس آئے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. وسوسہ آتا ہے، ہر انسان کو آتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ مت کرو، اس کو ہٹا دو. جان بوجھ کر وسوسہ لانا، خیال کرنا نماز کے اندر یہ گناہ ہے. توجہ اللہ کی طرف کرو. اس طرح نماز پڑھو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ تصور کرو. علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم ایک رکن کے اندر میں 3 بار یہ تصور کرو. یہ ابتدا شروع کرنا ہے. یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، خیال میں ایک کچھ باتیں آ گئی، ان کو ہٹا کر جو ہے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر. تو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سے مناجات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں. اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معین.
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہر جگہ ساتھ ہے۔ اللہ اس کا تصور کرے، اس کا تصور کرے، پھر واپس خیال آ گیا، پھر جو ہے خیال بڑھا کہ دوبارہ جو ہے اس کا تصور کرے، پھر تیسری مرتبہ ایسا کرے۔ ہر رکن کے اندر میں کم از کم 3 مرتبہ یہ تصور لائے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ نماز میں جب پوری کیفیت حاصل ہو جائے گی کہ آدمی بالکل اللہ کی طرف توجہ کرے کہ انہوں نے 4 نصیحتیں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اور 2 باتیں فرمائی کہ 2 چیزوں کو کبھی مت بھولنا، 2 چیزوں کو کبھی مت بھولنا۔ ایک تو اپنے رب کو کبھی مت بھولنا، اپنے رب کو کبھی مت بھولنا، اللہ تعالیٰ کو کبھی مت بھولنا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا۔ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ملکہ یادداشت، ہر وقت اللہ کا دھیان رہے۔ جب آدمی ایک مقام پر پہنچتا ہے اور اس کو ہم صاحب نسبت کرتے ہیں تو صاحب نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کو اللہ کا دھیان ہے، ہر وقت اس کو اللہ کا دھیان ہے، اور ہر وقت اس آدمی کو اللہ کا دھیان ہوگا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ تو اپنے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کا طریقہ کیا؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اس آدمی جب کسی کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں جم جاتا ہے، اس کے ذہن میں جو ہے اس ذات کی محبت اور اس ذات کی حیثیت وہ جم جاتی ہے۔ تو اللہ کو کثرت سے ذکر کرو، یاد رکھو، اور بار بار جو اللہ کا نام لو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھے۔ پہلی بات یہ فرمائے کہ اپنے رب کو کبھی مت بھولنا۔ دوسری بات یہ فرمائے کہ اپنی موت کو کبھی مت بھولنا۔ ہم سب نے موت کو بھول گئے ہیں، ہم موت کو بھول چکے ہیں، ہمیں موت کا خیال ہی نہیں آتا۔ موت کی بات کرنے سے کہتے ہیں کہ یہ کیا منحوس باتیں کر رہے ہو، اچھی باتیں کرو، خراب باتیں کیا کر رہے ہو؟ ارے موت تو یاد کرنے کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 25 یا 27 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ مرے گا تو شہادت کو موت کرے گا۔ اسی لیے 2 دعا بتائی گئی ہے، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ دعا پڑھ لو، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد۔ 5 نماز میں 25 ہو جائے گا، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد، موت پڑھ لو تو وہ شہادت کی موت پڑے گا۔ موت کو تو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ہے کہ یاد کرے گا تو دنیاوی لذتوں کو اس کا دل نہیں لگے گا، دنیا کی جو آسائشیں ہیں، دنیا کی جو زینتیں ہیں، ان سب سے اس کا دل دور ہو جائے گا، ان سب سے اس کا دل جو ہے دور ہو جائے گا، اور وہ جو ہے اللہ کی طرف دھیان دے گا۔ حقیقی منزل جو آگے موت کے بعد کی جو حقیقی منزل ہے اس کی وہ فکر کرے گا، اس کے لیے وہ محنت کرے گا، اس کے لیے وہ جو ہے کام کرے گا۔ بہرحال یہ انہوں نے 2 نصیحتیں کی۔ یہ موت اچانک آتی ہے، آدمی کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، امید بھی نہیں ہوتی، اچانک موت آ جاتی ہے۔ کوئی جو ہے اس سے کسی کو فرار نہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی جو ہے بھاگ نہیں سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بند کمرے کے اندر بھی گھس کر ہم بیٹھ جائیں، 4 طرف سے جو بند ہو، موت سے آدمی نہیں بھاگ سکتا، کہیں بھی ہو موت آ کر رہے گی اور اسے جانا پڑے گا۔ اچانک آتی ہے، اچانک بھی آ جاتی ہے، بڑا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب کو موت آتی ہے۔ ہم کہیں کہ ہم تو ابھی جوان ہیں، ابھی بہت عمر گزارنی ہے، نہیں، جوانوں کو بھی موت آتی ہے، بچوں کو بھی موت آتی ہے۔ 2 دن کا بچہ بھی مرتا ہے، 1 دن کا بچہ بھی مرتا ہے، مر کر بھی پیدا ہوتا ہے، تو اس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اچانک آ جاتی ہے۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی بس میں بیٹھا ہوا تھا، تو بس میں جو ایک سانپ دیکھا تھا، اس نے چلایا، ڈرائیور نے جو ہے اس سانپ کو پکڑ کے جو ہے باہر پھینک دیا۔ بغل سے جو ہے موٹر سائیکل جا رہا تھا، اس پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ سانپ اس کے اوپر گرا، اس کو ڈس لیا، وہ بن گیا۔ اب دیکھیے سانپ کہاں تھا اور مرا کون تھا۔ اب اس کے بعد جب پولیس آئی، پولیس نے جو ہے موٹر سائیکل کی تلاشی کی، وہاں پر ایک بیگ دیکھا، بیگ کے اندر میں اس نے دیکھا کہ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اور جو کٹے ہوئے ہاتھ ہیں اس میں زیورات ہیں۔ وہ جب زلزلہ میں عورتیں مر گئی ان کے ہاتھ کاٹ کر یہ اٹھانے لائے۔ اب دیکھیے مکافات عمل کیا
رب کو یاد رکھیں. بس یہ دل کی باتیں ہیں.